سلام ٹو آل ویورز. آج کی اس ویڈیو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. تھوڑی سی الگ بات ہے اور اس ویڈیو کو آپ لوگ ضرور دیکھیے گا, اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو پوری بات پہنچ سکے اور آپ پوری بات کو سمجھ سکیں کہ جو ہم اس ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں. بے شک غیب کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے, لیکن جن کو اس نے محبوب کیا ان سے وہ علم اس نے شیئر کیا اور ان کو بھی اس علم کی خبر دی, اور انہی کے اس علم کی وجہ سے ہمیں بہت سی ایسی باتیں پتہ چل سکیں. کیونکہ اب اگر آپ پریڈکشنز کو دیکھیں, آپ علامات کی بات کرتے ہیں, تو یہ وہی تمام چیزیں ہیں جو فیوچر میں ہونی ہے, لیکن ہمیں پتہ ہے. ہمیں کیسے پتہ؟ کیونکہ پیغمبر نے یا 12 امام نے 14 معصومین نے اپنے اقوال کے ذریعے ہمیں یہ باتیں بتائیں. تو لا مولا ہمارا ایکسس ان باتوں سے اسی صورت میں ہو سکا کہ جب ان ہستیوں کو پتہ چلی. اگر ان لوگوں کو بھی نہ پتہ ہوتی تو آج ہمیں بھی کچھ نہ پتہ ہوتا. تو لازمی طور پہ ان کو اس کا بڑا حصہ پتہ تھا, اور یہ ہم تک اتنی بات پہنچاتے تھے جتنی ہماری ضرورت تھی. تو اب امت کی جو زندگی کے حوالے سے ایک بات ہو رہی ہے, یوٹیوب پہ بھی بہت سے لوگوں نے اس پہ ویڈیوز بنائی, میں نے دیکھی, اور میں نے ان کی ویڈیوز بھی دیکھی اور کچھ ریسرچ ورک بھی دیکھا, کچھ بلاگز بھی دیکھے. اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں بھی تھوڑی سی اس پہ بات کروں, اور ہو سکتا ہے میں کچھ اور اس میں ایک نئی بات لا سکوں. تو جو احادیث اس حوالے سے کوٹ کی جاتی ہیں صحیح بخاری کی, اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اس امت کے لیے اللہ نے ایک دن رکھا, اور اگر اس امت نے اپنی حالت کو برقرار رکھا تو اللہ آدھے دن کا اضافہ کر دے گا. یہ پوری ایک حدیث ہے جس کا مفہوم, اصل میں حدیث کا مفہوم یہی ہے جو میں نے آپ کو سنایا. یہی حدیث مختلف طریقوں سے صحیح بخاری میں 6 جگہ اور بھی دیگر اہل سنت کے بڑے علماء کے حوالے سے ملتی ہے. جبکہ اگر میں اہل تشیع کے حوالوں کی بات کروں اور شیعہ کتب کی بات کروں اور مولا علی کے خطبوں کی بات کروں, تو ایک بہت دلچسپ خطبہ میرے پاس ہے, زبردست حیران کن خطبہ ہے, جس میں مولا علی نے ہجری کے حساب سے ہر ہجری میں کیا کیا ہوگا اس حساب سے سب بتایا ہے. تو اس میں ایک پورا ہمیں جو ایک چارٹ مل جاتا ہے ان تمام ہجری کا, ان تمام سالوں کا اور پریڈکشنز کا. لیکن اگر ابھی ہم صرف بخاری کے حوالے سے دیکھیں اور اس حدیث کے حوالے سے دیکھیں, تو اس میں ہمیں ایک بریکٹ مل جاتا ہے, ایک ٹوٹل لائف اسپین مل رہا ہے, یعنی جس میں کہا جا رہا ہے کہ 1 دن اور آدھا دن. تو رسول اللہ سے اصحاب نے پوچھا کہ رسول اللہ یہ 1 دن اور آدھا دن سے کیا مراد ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ 1 دن سے مراد 1000 سال اور آدھا دن سے مراد 500 سال. تو اگر آپ 1000 سال اور 500 کو پلس کر دیں آپس میں تو بنتے ہیں 1500 سال. تو ابھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1442 ہجری چل رہا ہے, یعنی 1500 سال کی طرف ہم جانب رواں دواں ہیں, اور 42 سال ہو چکے ہیں, یعنی آفٹر 42 سال جب یہ 1500 ہو جائیں گے تو ٹوٹل پورے 1500 سال ہو جائیں گے. اور اس میں حیرت کی بات یہ کہ اہل سنت کے بہت مشہور اور بہت ہی بزرگ عالم امام سیوطی یہ لکھ رہے ہیں کہ جب 1000 ہجری آیا تو امام سیوطی حیات تھے, تو اس وقت انہوں نے فتویٰ دیا کہ اللہ نے ہماری اس امت کے جو لائف اسپین ہے, اس کی جو مدت ہے, اس میں 500 سال کا یعنی آدھے دن کا اضافہ کر دیا. تو اس وقت وہ موجود بھی تھے اور لوگوں نے اس ٹائم دیکھا, کیونکہ شروع میں جب 1000 سال پورے نہیں ہوئے تھے تو بعض مسلمان علماء کا یہ خیال تھا, ان کی یہ سوچ تھی کہ شاید اس امت کو 1000 سال ملیں. لیکن جب 1000 سال گزر گئے تو 500 سال کا اضافہ ہوا. لیکن عجیب بات یہ پیدا ہوئی کہ ان 1000 سال کے بعد امت کا جو رجحان تھا اور جو دین کی طرف تگودو تھی وہ تبدیل ہوتی گئی, اور اسلام جس طرح پھیل رہا تھا 1000 سال پہلے, ان مزید 500 سال میں وہ اپنی ایک الگ سچویشن پہ آیا اور ڈکلائن ہوتا رہا. تو اسی ڈکلائن کی وجہ سے اب یہ 500 سال جو ایکسٹرا پیریڈ امت کو ملا, یعنی یہ 500 سال کا عرصہ آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایکسٹرا ٹائم چل رہا ہے. یہ آپ کو مل گیا رسول اللہ کی رحمت کی وجہ سے اور آپ کی اللہ سے محبوبیت کی وجہ سے, یہ 500 سال اس امت کو مل گئے. اب جو کچھ ہونا ہے وہ اسی 500 سال کے اندر ہی ہو جانا ہے. تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بریکٹ بن گیا 1500 سال کا, کہ 1500 سال کا ایک بریکٹ ہے. واقعات ہمیں پتہ چل گئے, علامات ہمارے پاس بے شمار ہیں, بھری پڑی ہیں, دنیا کی بھی علامات موجود ہیں, احادیث سے بھی علامات موجود ہیں, اماموں کے اقوال بھی موجود ہیں, اور 1500 سال کا ہم نے بریکٹ لگا لیا. پھر اس میں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں موجود ہیں؟ ہمارے پاس یہ موجود ہے کہ محرم عاشور پہ امام زمانہ کا ظہور ہوگا, امام مہدی علیہ السلام کا, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پھر ہمیں پتہ ہے جمعے کا دن ہوگا, ٹھیک ہے. پھر ہمیں پتہ ہے کہ طاق سال ہوگا, آڈ ایئر ہوگا. تو ہمارا جو بریکٹ ہے وہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے, یعنی ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے وہ اچھی خاصی جمع ہوتی جا رہی ہے. اس میں صرف 2 چیزیں مسنگ ہیں, یعنی کون سی صدی ہوگی اور کون سا ایگزیکٹ سال ہوگا. تو صدی اور سال میں جو ہے وہ ہم صرف رہ گئے,
اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ امت کی ٹوٹل لائف اسپین 1500 سال ہے تو ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ صدی یہی ہوگی، کیونکہ جب پوری امت کا جو ٹائم دیا گیا ہے اسی کے اندر ہی تمام واقعات کو ہونا ہے، اس کے بعد پھر اللہ کا انتظام اور اس کی قدرت کہ اس نے آگے انسانوں کے لیے کیا سوچا ہے۔ تو اب اس میں ہمیں صدی بھی ایک حد تک کنفرم ہوتی جا رہی ہے۔ اب اس میں آ کے سال جو ہے اس کا کوشچن ریز ہوتا ہے کہ پھر وہ سال کون سا ہے جس میں ان کی آمد ہے۔ تو بے شک یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اور یہی ائمہ نے کہا کہ علامات بھی کچھ ایسی ہیں جو تبدیل کر دی جائیں گی۔ اب آپ دیکھیں کہ 1000 سال کی بھی ایکسپیکٹیشن تھی، اور بہت سی ایسی حدیث آپ کو ملیں گی، آپ کو دکھا سکتا ہوں، میرے پاس بھی ہے، میری بھی نگاہ سے گزری ہے، جس میں ایسا لگ رہا ہے کہ 1000 سال میں سب کچھ ہونا تھا، لیکن یہ بڑھ گیا، یہ تبدیل ہوا۔ اور علامات بھی اس طرح کی ہیں جس میں مولا نے کہا، امام نے فرمایا کہ کچھ جو ہیں وہ موقع میں کچھ ہوں گی، اور کچھ جو ہے وہ غیر حتمی ہیں، چینج ہو سکتی ہیں، بدا واقع ہوگا، اللہ اس کو بدل دے گا۔ تو اسی طرح امت کی عمر جو ہے، امت کا جو یہ وقفہ تھا، یہ 1000 سال سے 1500 سال کی جانب رواں دفع ہوا۔ اب 1500 سال کے اندر جو چیزیں ہیں وہ مکمل ہونی ہیں، اور اسی میں ہی ظہور، اسی میں ہی دجال، اسی میں سفیانی، اسی میں حضرت عیسیٰ کی آمد، اسی میں ہی اسلام کی اصل شکل کا واپس آنا، اور اس کا عروج ہی عروج ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ اب جو چیزیں ہمارے پاس چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں، ہمارے پاس آٹومیٹک ایک ڈیٹا آ رہا ہے کہ اب ہمارے پاس صرف اور صرف ہمیں سال کو کھوجنا ہے اور اسے تلاش کرنا ہے، اور ہم ہو سکتا ہے اس سال کے بہت قریب ہوں، اور ہو سکتا ہے تھوڑا بہت فاصلہ ہو، لیکن زیادہ فاصلہ نہیں ہوگا، کیونکہ اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں ان حدیث، اور میں نے اس حدیث کا جو بلاگ کا لنک ہے وہ میں نے اپنی ڈسکرپشن میں مینشن کر دیا، تو آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں ان حدیث کو۔ اور وہ خطبہ بھی انشاءاللہ میں جلد لاؤں گا مولا علی کا، جس میں آپ نے ہر ہجری کے حوالے سے اور حساب سے ہر ہجری کے واقعات بتائے ہیں، تو وہ بھی کچھ میسج دیتا ہے، اور اس میں بھی اتنے عرصے کا ذکر نہیں ہے اس خطبے میں، اور ان صحیح حدیث کے حوالے سے بھی ہمیں ایک آئیڈیا ملتا ہے کہ اسی 1500 سال میں تو اب ہم سب کو بالکل تیاری کرنی چاہیے۔ اور میں تو دیکھیں یہ سب چیزیں جاننے کے بعد میرے اندر ایک تحریک پیدا ہوتی ہے، ہمیشہ سے، شروع سے، مجھے نہیں پتہ لوگوں کی کیا صورتحال ہے، پر میرے اندر ایک تحریک، ایک ایکٹیویٹی کہ مجھے جو پھر یہ لائف نارمل گزر رہی ہوتی ہے، پھر مجھے اس سے وہ ہوتا ہے کہ ہم ایک اپنی لائف میں لگے ہوئے ہیں، اور اس وقت ہونے کچھ جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غافل ہوں اور بہت سے واقعات گزر جائیں۔ تو میرا یہی میسیج ہے، یہی پیغام ہے، اور یہی دعوت ہے سب کو کہ یہ سب چیزیں جاننے کے بعد اپنے آپ کو اس طرح نہیں رکھیں کہ سنتے جا رہے ہیں اور کوئی اثر نہیں ہو رہا، کیونکہ یہی ایمان کی علامت ہے کہ جب آپ ایسا کچھ سنیں تو آپ پہ اثر ہو، اور وہ اثر آپ کا بیہیویئر چینج کرے، آپ کا آؤٹ پٹ چینج کرے، آپ کی ریفلیکشن چینج ہو جائے۔ تو لازمی طور پہ ان چیزوں کو سن کے اپنے اوپر فیل کیا کیجیے، اور یہ بالکل ایمان کی پہچان ہے۔ اور اس کے بعد ایک تحریک پیدا ہونی چاہیے کہ ہم کس پوائنٹ پہ آ چکے ہیں، چیزیں کہاں ہمیں لے کے جا رہی ہیں، اور ہمارا دماغ کہاں ہے، اور ہماری تیاری کیا ہے، ہمیں کیا پتہ ہے، کیا ہمیں سامنا کرنا ہے، اور کیا چیزیں ہمیں فیس کرنی ہے، ہمارے سامنے کیا ہے، اور ہم جس خطے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مشرق کے پاکستان میں، جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، اس علاقے کی کیا صورتحال ہے، اس علاقے کو کیا فیس کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کیا فیس کرنا ہوگا۔ تو لازمی بات ہے، یہ سب سوچنے کی چیزیں ہیں، اور جو دور اندیش ہوتے ہیں وہی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کی آپ کی چھوٹی سی مثال لے لیں کہ جنہوں نے آج سے 30 سال پہلے زمین لے لی تھی، تو آج وہ لوگ کسی بھی ملک میں، کسی بھی جگہ وہ لوگ سیٹ ہیں، خوش ہیں، کیونکہ انہوں نے 30 سال پہلے ڈیسیجن لیا تھا۔ تو یہ تو دنیاوی معاملات میں ہے، تو دین کے معاملات میں بھی آپ کو جو دور اندیش ہوتا ہے وہ یہ فیوچر میں فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور بزنس میں بھی ہر جگہ یہی ٹرمینالوجیز چلتی ہیں کہ لوگ آگے کی پریڈکشن کو پتہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی پروفٹ ہو، کوئی بینیفٹ ہو سکے۔ تو اسی طرح دین میں بھی آپ لوگوں کی یہی تھنکنگ ہونی چاہیے، دین کے معاملے میں دقیانوسی سوچ نہیں ہونی چاہیے، اس میں بھی نفع نقصان پریڈکشنز کو سن کے اپنا فائدہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اگر 20 سال بعد یہ ہے، 10 سال بعد یہ ہے، یا 5 سال بعد یہ ہے، تو میں کس طرف جا رہا ہوں، اور مجھے اس 5 سال کے بعد والے فائدے کو کس طرح حاصل کرنا ہے۔ تو بہرحال پورا میسیج یہی ہے اس ویڈیو کے اندر کہ ہمیں ایک حد تک، یعنی میں یہ کہوں گا باقی اللہ کی مرضی، علم بدا، اس کی قدرت سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک لمٹ ہے ہر چیز کی لازمی طور پہ، اور ہمیں 80-90% اندازہ ہو رہا ہے چیزوں کا، اور پھر احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو اب اس کے بعد پھر کوئی چیز کو نہ ماننا وہ آنکھیں بند کرنے والی باتیں کہ جب فیکٹس اینڈ فیگرز ہمیں ایک چیز بتا رہے ہیں تو پھر اتنی بھی قدرت تبدیلی نہیں لائے گی جو عقل سے ماورا ہو جائے یا عقل کی سمجھ میں ہی نہ آئے، تو ایسا بھی نہیں ہونے جا رہا۔ تو ایک پھر بھی ایک ذہن انسانی اور انسان کی سکت اور استطاعت کے مطابق اس کی قدرت میں تبدیلی آتی ہے۔
تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک فکس ٹائم پتہ چل رہا ہے. اب ان 1500 سال کے اندر ٹائم بھی کتنا رہ گیا, صرف 50-60 سال کا عرصہ رہ گیا. اگر ہم لگا بھی لیں, اگر ہم یہ مان لیں کہ 5-10 سال میں کوئی میجر ایونٹ نہیں ہے یا 2-3 سال میں کوئی میجر ایونٹ نہیں ہے, تو چلیں 10 سال میں 15 سال میں, لیکن زیادہ دور نہیں ہے. جتنا بھی آپ ٹائم سوچ لیجیے, تو ٹائم تو قریب ہے اور ٹائم جو ہے وہ شارٹ ہوتا جا رہا ہے. اور کہا بھی یہی جاتا ہے کہ ٹائم کم ہے, تو ٹائم بالکل کم ہے. اور اس میں اب آپ کی کیا تیاری ہے اور آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے. اور بہت سے لوگ ڈینائی کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے ڈینائی کر دیں, لیکن یہ کہ جو ہمارے پاس فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں اس کو ڈسکس کریں گے ہم, اور ڈسکس کریں, اس چیز کو ایکسپلور کریں, تھوڑا سا پھیلائیں, دماغ پھیلائیں. اور ہم بھی یہی کریں گے انشاءاللہ. اور ان تمام چیزوں کے حوالے سے جو دیگر مذاہب اور بائبل اور جو ائمہ نے فرمایا وہ بھی آپ کے سامنے لائیں گے, اور تاکہ آپ کو اور محکم اور مستقل ایک پکا اندازہ ہو جائے کہ ٹائم واقعی بہت شارٹ ہے, اور شارٹ ٹائم میں ہی ہم کو مینیج کرنا ہے. اور آگے پتہ نہیں کیا سچویشن اس خطے کے لیے, اور ہر خطے کی جو سچویشن ہے وہ وہاں کے لوگوں کو تو فیس کرنی ہوگی. تو یہ جو خطہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں, اس کے معاملات آگے کیا ہیں, تو اس پہ بھی آپ کی نگاہ ہونی چاہیے. اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے بھی آپ کو اور انفارمیشن دیں. تو اسی طرح ویڈیوز کو دیکھتے رہیے, لائک کیجیے, ہمارے چینل کو پسند کیجیے, اور کامنٹ باکس آپ کے لیے موجود ہے, حاضر ہے. وہاں پہ آپ اپنی رائے یا کوئی ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں تو مینشن کیجیے. باقی یہ جتنی احادیث پہ بات ہوئی اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے, تو وہاں سے جا کے آپ دیکھ لیجیے گا لازمی طور پہ. تو پلیز آگے کھولیے اور سمجھیے کہ اس ٹائم میں رہ رہے ہیں, اور اسی طرح دیکھتے رہیے, اور علم و آگہی کے ساتھ اپنا ایک ایک روز اور شب طے کیجیے. تھینکس فار واچنگ.